وکیل آل عمران، محقق کے دوران، فخر المتکلمین، عمدۃ الواعظین، خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آپ کراچی رونے کے ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح ذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق الجن والانس، سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد۔ تو جو ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ حمد ہے اس اللہ کی جو رحمان و رحیم ہے۔ آج آپ خیریت کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ جی آپ تو بڑی دیر سے آئے، گفتگو تو بہت ساری ہو چکی ہیں، مگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے علی سے، مسلسل یہی ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے۔ جو ہے محترم یہ نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی بی بی کی عبادت کرنی ہے۔ بس آج ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو کرنی ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ بات شروع کی جائے مگر میرے ساتھ برائے مہربانی ہوگی، آپ کی سب میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ میجر صاحب توجہ کیجیے گا۔ میجر صاحب آپ کے حالات میں بھی، ہمارے بھی زمانے میں، آپ کے زمانے میں، موجودہ دور میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور اسی پہ گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے قلب پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، توجہ ہے بھائی جان، جو محمد مصطفیٰ کے قلب پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ ایسے ہی ہے، علماء سے پوچھے، چاہے وہ عالم شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو،
مرزائی ہو قادیانی ہو، اسے پوچھے کہ بھائی اس کتاب کا قرآن کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو وہ کہے گا فرقان حمید۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید۔ حضور یہ 5 منٹ کی تمیز ذہنوں میں نقش کر لیجئے، مجلس ہو جائے گی۔ یعنی اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ یہ علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ جو کیجئے گا، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہے خود جا کر حق اور باطل کو جدا کرے۔ یعنی کہ فرقان حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، اور یہ محبت اور تقاضے الہیہ ہے کہ اگر اس کتاب کا نام فرقان ہے تو اللہ اسے محمد مصطفیٰ پر ہی نازل کرے گا، نہ کہ اس سے پہلے کسی نبی پہ نازل کرے گا۔ کسی کی استعمال شدہ شے کو قلب محمد پہ تو نازل نہیں کرے گا وہ۔ میرے خیال سے آج آپ ٹھیک ہو؟ ایسے ہی ہے نا، کسی کی استعمال شدہ شے قلب محمد پہ وہ نازل نہیں کرے گا۔ اب آیتیں پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید، کہتے ہیں کہ قرآن ہی کا نام فرقان ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقان اور ہے، قرآن اور ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد و قدرت ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا، حضور آخری آدمی تک جسے سمجھ آئے میرے ساتھ بولے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے موسیٰ، ہم نے تم پہ کتاب نازل کی تاکہ تم تبلیغ کر سکو، تمہیں فرقان دیا تاکہ تم مدد مانگ سکو۔ یعنی کہ ایک کتاب اور ہے، فرقان اور ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ ہارون سے ارشاد کیا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ، اور اے موسیٰ اور ہارون، ہم نے تمہیں بھی کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم اس سے مدد مانگ سکو۔ تو آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن اور ہے۔ اللہ توجہ نہیں کر رہے، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کتاب اور ہے، فرقان اور ہے۔ نبی تو نبی رہ گیا، اللہ آپ اور مجھ سے خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم الفرقان لعلکم تہتدون۔ اے مومنو، تم تقوی اختیار کر لو، میں ہر ایک کو فرقان دوں گا۔ تم تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں فرقان دوں گا۔ معلوم ہوا کتاب اور ہے۔ اگر قرآن کا نام فرقان ہے تو وہ آپ پہ نازل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ ہم پہ جو ایک دفعہ فرشتہ آئے تو دوسری دفعہ آنے کی ہمت نہیں رہتی، تو کیا ہم پہ فرقان نازل ہوگا؟ نہیں، فرقان اور ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ تو میرے ساتھ بولے نا کہ قرآن اور ہے، فرقان اور ہے۔ اگر قرآن ہی کا نام فرقان ہے تو اللہ محمد سے ارشاد فرما رہا ہے نزل علیک الکتاب والانجیل والتوراۃ من قبلک وانزل الفرقان لعلکم تہتدون۔ اے محمد، جیسے ہم نے انجیل والوں کو فرقان دیا ایسے تمہیں بھی دیا ہے، جیسے ہم نے تورات والوں کو فرقان دیا ویسے تمہیں بھی دیا ہے تاکہ تم اس سے مدد مانگ سکو۔ جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے۔ تفسیر عیاشی گالی میں میری کتاب پڑھی ہے، جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار مومن؟ آگ میں پھینکا گیا، جبریل نازل ہوتا ہے، کہا یا نبی اللہ میں آپ کی مدد کروں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا لا نصر الملک، مجھے فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں، میرا فرقان میرے ساتھ ہے۔ فرقان سے مدد مانگتے ہیں، کتابوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ آدم فرقان، نوح فرقان، توجہ ہے یا نہیں؟ ابراہیم نے فرقان سے، موسیٰ نے فرقان سے، عیسیٰ نے فرقان سے، محمد مصطفیٰ آپ نے اور میں نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقان سے مدد طلب کرو۔ اب یہ فرقان ہے کیا؟ چھوڑ دیں؟
آپ کا دل نہیں چاہ رہا سننے؟ ابھی تو مجلس شروع کی ہے اور آپ یہ ہے میرے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی تو 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے. کیا کریں گے آپ اور میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرقان ہے کیا؟ 39 دن کی تھکی ہوئی نبوت، 39 دن کا تھکا ہوا رسول. توجہ ہے یا نہیں؟ پریشان ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، یہ سب مل کے ایک مرہم کو قتل نہیں کر سکتے. 1 2 5 10 نہیں، 1.5 لاکھ ہیں. یہ سب مل کے فرقان کو قتل نہیں کر، اس کو مرہم کو قتل نہیں کر سکتے. پریشان رسول، کیا کریں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے؟ رسول نے کہا پریشان تو ہونا ہے، کل آخری دن ہے. مرحب سے میرا ایگریمنٹ ہے کہ اگر 40 دن میں ہم نے قلعہ قموس فتح کر لیا تو تم مسلمان ہو جانا، اور اگر نہ کر سکے تو ہم یہودی ہو جائیں گے. کیا ہو گیا؟ آپ کی خاموشیوں کو توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو کل آخری دن ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہاری وجہ سے جیت پاؤں گا. تمہیں جھنڈا دیتا ہوں، تم ڈنڈا لے کے آ جاتے ہو اور جھنڈا وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ کہ کچھ نہیں، تم بیٹھو یہیں پہ. رسول اب چلتے ہیں تنہائی میں، عالم تنہائی عالم وصف میں جاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں اللہ کی طرف. حضرت جلیل توجہ ہے، آپ کو بھی مولا کا واسطہ میرے ساتھ بول رہے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ویسے آپ گھبرائے ہوئے، آپ کی شکلیں بتا رہے ہیں. ہاتھ بلند کر کے کہا رب جلیل میں تیرا محبوب ہوں، تو نے میری زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو نے میرے چہرے کی قسم کھائی ہے، تو نے میرے ہاتھوں کی قسم کھائی ہے. چند لمحوں کے لیے میں جو چادر لے لیتا ہوں تو ان چادروں کی قسمیں کھاتا ہوں. میں کیا کروں؟ میں جب چلتا ہوں تو میری چال کی قسم کھاتا ہے، تو میرے سینے کی قسمیں کھاتا ہے. تو فرقان کو بھیجتا ہے یا صبح میں جاؤں؟ میری بات ضائع کر دی. اور اگر میں گیا تو میرے جسم پہ زخم آئے گا تو وہ میرے نہیں آئے گا، تیرے جسم پہ زخم آئے گا، کیونکہ تو نے مجھے اپنا وجود قرار دیا. جو کیوں نہیں کر رہے دیدار محترم؟ تو اللہ نے کہا حبیب تم نہیں جانا، فرقان میرے قرب میں ہے. یا آیت ہے نا فجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے قرب میں ہے. کوئی فرقان ہے جو اللہ کے قرب میں ہے. کہا حبیب گھبرانے میں اس کو مدد کے لیے بلاتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے ذات محترم؟ میں نے یہ بات ترلا اسلام آباد میں بھی کہی، توجہ ہے، مگر مجھے تھوڑا سا واضح میرا ساتھ دیجیے گا ذات محترم. انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے لی ہے یہ بات، اب پتہ نہیں آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. سابق کال میں سب چیلنج ہے، میرا ویڈیو بن رہی ہے. ابراہیم سے 2000 سال پہلے ہندوؤں کے ایک بھگوان گزرے ہیں جن کا نام ہے شری کرشن. ماں کا نام اشودا میاں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور ماما کا نام کنش ہے. شری کرشن کا اپنے ماما کے ساتھ جنگ ہوئی، سلطنت پہ جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایشور کہتا تھا، یہ کہتے تھے ایشور کوئی ایک ہے، تم ایشور نہیں ہو. انہوں نے اپنی فوج تیار کی پانڈووں کے ساتھ مل کے. ان کی فوج کی تعداد تھی، شری کرشن کی فوج کی تعداد تھی 313. 313 فوجی تھے ان کے، اس طرف لاکھوں کی فوج تھی. اب یہ پانڈووں کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دیدار محترم؟ یہ بات ابراہیم سے 2000 سال پہلے کی. توجہ ہے؟ تو گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ میں گھبرا جاتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہے، تو بھی وہ گئے تو ابراہیم جو شری کرشن تھے، یہ حضرت ابراہیم سے 2000 سال پہلے تھے. کافی ان کو کہو کہ تھوڑا وقت چاہیے، میں ذرا عالم فصل میں، عالم تنہائی میں ایشور سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. موقع مل گیا.
श्री कृष्ण की तन्हाई में ये तवज्जो है या नहीं है दीदार मोहतरम? श्री कृष्ण ने दुआ की है, बस दुआ सुना के आपसे इजाजत। अगर आप दुआ समझ गए तो बड़ा लुत्फ आएगा, ना समझे ये आपकी और मेरी किस्मत है। ठीक है, हिंदी में दुआ की, श्री कृष्ण ने हाथ उठाए, जाबिर काद में तवज्जो है या नहीं है? हाथ उठा के श्री कृष्ण क्या कहते? ऐ ईश्वर, ऐ परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, मंदिर मैंने काबा, जो है या नहीं है दीदार मोहतरम? ऐ ईश्वर परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता। मंदिर जरूरी नहीं कि मंदिर होता है, मंदिर उसे कहते हैं जहां इबादत की जाए। ये जबान की तब्दीली है, जैसे हम लोग मस्जिद कहते हैं, अंग्रेज मॉस्क्यू कहते हैं, हम लोग अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। हम मस्जिद कहते हैं, हिंदू लोग उसे मंदिर कहते हैं, घबराए तो नहीं। संसार का सबसे बड़ा यानी कायनात का सबसे बड़ा मंदिर काबा है। ईश्वर कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर में पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, मेरा सुमुर मजमा खारियां वालों, मुझे बेइज्जत नहीं करो, मेरा साथ दे, तवज्जो है या नहीं है? ईश्वर परमेश्वर, ऐ ईश्वर, ऐ परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उसमें पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, और तुम्हें तेरे प्यारे का वास्ता। मैं क्या करूं आपकी खामोशियां? ऐ ईश्वर परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर में पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, और उसके करीब आने वाले तेरे रूप का वास्ता। आप ऐसे सुनेंगे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा, जाइए आपसे मेरा वादा है, और मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, आप सुने ना सुने आपकी मर्जी है, और मैं वो नहीं बताऊंगा जो मैंने बताना है। ऐ ईश्वर है परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उसके करीब पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस पत्थर के करीब आने वाले तेरे रूप का वास्ता। मुझे समझाना पड़ेगा, बस छोड़ दो, मुझे समझाना पड़ेगा। आपको पता है हिंदी में कन्या किसे कहते हैं? बेटी को। कन्या किसी कहते हैं? बेटी को। तवज्जो कीजिएगा। ऐश्वर परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उसमें पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उसमें आने वाले तेरे रूप का वास्ता। ऐश्वर, तुम्हें तुम्हारे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की एक कन्या का वास्ता। घबराइए, मैं क्या करूं, मैं पूरी तफसील बयान कर रहा हूं, तवज्जो है या नहीं है? ऐश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उस मंदिर में पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस पत्थर के आने वाले करीब तेरे रूप का वास्ता, तुम्हें सबसे प्यारे अपने प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की एक कन्या का वास्ता, उस कन्या के एक पति का वास्ता। तवज्जो नहीं कर रहे, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हें तेरे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे की कन्या का वास्ता, उस कन्या के एक पति शौहर, उन पति और पत्नी के 2 सुपुत्रों का वास्ता। मिलके नारा सुनाए मगर ना सुनाए। तवज्जो है? ईश्वर परमेश्वर, तुम्हें संसार के सबसे बड़े मंदिर का वास्ता, उसमें पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता, उस पत्थर के करीब आने वाले तेरे रूप का वास्ता, और तुम्हें तेरे प्यारे का वास्ता। तवज्जो मेरी, कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं कुछ होता, हम मेरी तरफ देखिए।
اور تمہیں تمہارے پیارے کا واسطہ، اس پیارے کی کنیا کا واسطہ، کنیا کے پتی کا واسطہ، پتی اور پتنی کے دو سپتر کا واسطہ، اوم ایم حریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی شدی مم کرو. میں کیا کروں، میں تو حیران ہو چکا ہوں آپ کی خاموشیوں پہ. اوم ایم حریم شریم کریم بریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی شدی مم کرو آپنی مم نواریو نواریو سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سہا. اوم ایلیا اوم ایلیا اوم ایلیا. اس کا ترجمہ بیان کرتا چلو، مجھے نہیں معلوم اب آپ اس ہندی کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اوم ایم حریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی شدی مم کرو آپنی مم نواریو نواریو سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سہا. اب اس کی ہندی کرنے لگا ہوں. ناد علی مدر لگائے آج تک آپ نے کسی مولوی سے مہا بھارت سے فضائل سنے؟ گیتا سے سنے؟ میں سنا رہا ہوں تو کم از کم میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرے نا. یہ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ علی کو آدم موسیٰ نے نہیں، رام کرشن نے بھی بلایا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کہاں کھوئے ہو، کس خیال میں ہو، کوئی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہوگی آپ کو، اس لیے آپ توجہ نہیں دے رہے. اوم ایم حریم شریم کریم بربرم پرمیشوری مم سروکاریانی شدھی مم کرو آپ دی مم نواریو سے گرم ابھی دھن سکھ سمپتی پراپتی مم کرو کرو سہا. اب رسول ہے خیبر میں، وہ اسے ہندی کا ترجمہ کر رہے ہیں. ناد علی مظر لجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمت کا اوم یا علی. کرشن کیا کہہ رہے ہیں؟ اوم ایم حریم شریم. کیا کہ میں آپ لوگ کی خاموشیاں کیوں نہیں کر رہی، میرے ساتھ کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اوم ماتا دھن سکھ، اوم کی ماں کو سلام. جو اوم ہے اس کی ماں کو سلام، اوم کے پتا کو سلام. کیا کہ میں آپ لوگوں کی توجہ نہیں کر رہے. کرشن تو اس ملا سے بہتر ہے جو علی کے باپ پہ ایمان تو رکھتا ہے. جو ہے یہ نہیں ایشور شاید بات نام مکمل تھا نا، یا مکمل جملہ کر رہا ہوں، مگر نمبر آپ کو میں نے دیے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس ہندی کے بھجن کو سرکار ترلائی والوں نے سن لیا ہے جیسے سننے کا. میں مطمئن ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا سنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترلائی سے آگے نکل جائیں تو پھر روایت ابھی آپ کو میں پوری سنا رہا ہوں، میں نے بات ہی پڑھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کا اوم اوم دن ماتا پراپتی پریم شدھی. اے میرے اوم اپنی ماں کو کہیے کہ مجھے آشیرواد دے. اے اوم یعنی علی، اے علی اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کو کہیے کہ مجھے آشیرواد دے. اوم در پتم دن سمپتی پراپتی کرو کرو اوتار میشم. اے علی اپنے باپ ابو طالب کو کہیے جس طرح محمد نے شفقت کی ہے مجھ پہ بھی شفقت کر دیجئے.
آپ لوگوں کا آپ توجہ نہیں کر رہے. جس طرح آپ نے محمد پہ شفقت کرنی ہے مجھ پہ بھی شفقت کر دیجئے. اور کہا کیا ہے؟ روپ ایشورم ہے اللہ کے روپ. روپ دم شوارم میرے روپ کو نکھار دیجئے. کیا کروں میں؟ آپ لوگوں کو توجہ نہیں کر رہے. اور سورگ شبم میرے گھر کو جنت بنا دیجئے. کیا کروں میں؟ اور سنگ بار بار شبم اور اپنے حال شیر کو کہیے کہ مجھے آ کے مل لے. توجہ نہیں کی. شادی میں کیا کروں؟ یہاں پہ جملہ دینے جا رہا ہوں میں. اپنے حارث شیر، حارث ہے نا مولا کا شیر حارث، اس کو کہیے کہ مجھے مل لے. بے پوجام کا مطلب وہ تو بولے نا میرے ساتھ. بے پوجم عبادتم میں حارث کی پوجا کروں، میں اس کی آرتی اتارتا. کیوں؟ اس لیے کہ تشریف مکرم کہ میرے اوم کی جگہ ہے، میرا اوم اس پہ بیٹھتا ہے. اور جو کرشن کے جملے تھے اس نے پانڈوؤں کے ساتھ مل کے جو اپنے ماما کے ساتھ جنگ کی اور نصرت کے لیے بلایا، ادھر رسول 1,24,000 سے پریشان ہو کے اب یہ بلاتا ہے نادی علیین. وہ جو فرقان تھا وہ آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، گئے. کس کے مقابلے میں؟ ایسے ہی ہے، کسی اور کے مقابلے میں تو نہیں. آپ بولیے وغیرہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. علی جوہی مرحب کے مقابلے میں گئے، مرحب بھی تلوار لے کے آیا تھا. اس کتاب مقدس کی قسم وہ لڑنے آیا تھا اور وہ علی سے لڑتا. اسے سب سے پہلے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کیا کروں میں؟ آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے. قرآن میں میرا نام فرقان ہے، اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے. ہندو مجھے اوم کہتے ہیں، یہودی مجھے اشو کہتے ہیں. اور آپ توجہ نہیں کر رہے. گھبرا تو نہیں گئے. فرشتے مجھے ملک کہتے ہیں. مقربین مجھے علیین کے نام سے جانتے ہیں. مرحب نے کہا مجھے سب ناموں کی کوئی فکر نہیں. تمہاری نام نے ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ میں کیا کروں آپ لوگوں کا؟ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تلوار پھینک دی. کالی تمہارا میرا مقابلہ ہی نہیں. کیوں؟ کہ میری ماں نے منع کیا ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہیں جاؤ. میں آپ لوگوں کی آپ خاموشیاں توڑ دیجیے، خاموشیاں توڑ دیجیے. کیوں؟ کہ جب میں 7 سال کا تھا میری ماں علمی نجوم جانتی تھی. ساتھ کیا اس نے. زائجہ مراٹھی کا بیٹا تو بہادری کا سمندر ہے، بہادری کا پہاڑ ہے. جو تم سے ٹکرائے گا چور ہو جائے گا، جو تمہیں غوطہ لگائے گا ڈوب جائے گا. مگر بیٹا یاد رکھنا زندگی کے کسی پہلو میں کبھی حیدر آ جائے لڑنا نہیں. میں تیری ماں وصیت کرتی ہوں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی. اگر تو حیدر کے مقابلے میں گیا تو مرحب میں تمہیں مانوں گی نہیں. اگر میں مر گئی تو قبر کی دیواروں تک تمہیں معاف نہیں کروں گی. حد ہو گئی. مسلمانوں نے مرحب کی ماں کو کافرہ کہہ دیا. ایسے ہی ہے نا. سوال تو پیدا ہوتا ہے بھائی وہ تو منع کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہیں جانا. تو وہ حضور شاہ جی کافر ہو گئی. یعنی جو ماں بچے کو لے کے علی کے مقابلے میں نہ جائے وہ تو کافرہ ہو گئی، اور جو بچوں کو لے کے میدان میں آ جائے اس کے بارے میں کا ارادہ ہوگا. اور بہت سے بچے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، اماں سے بھی بڑے بڑے بچے ہیں. وائی کس کے مقابلے میں؟ حیدر کا مقابلہ.
کو سلام نہیں؟ کافرہ ہے مگر ادراک رکھتی ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہیں جاتے، حیدر کے مقابلے میں کبھی نہیں جانا، پھر بھی سر تن سے جدا کیا۔ یہ نہیں کہ مشیت تھی، گھبرائے تو نہیں، رسول کے قدموں کا صدقہ کیا۔ توجہ ہے؟ اب رسول نے کہا بھی خوش ہو گئے تم لوگ؟ مر گیا یہ 1.5 لاکھ تم افراد ہو، اسے ایک کو نہیں مار سکے، چلو ایک کام کرو گے؟ کہا جی حکم یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ لوٹ کے لاؤ سب کچھ۔ اب یہ کہنا تھا ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، سب نکل گئے۔ کسی کے ہاتھ سونا آیا تو کسی کا چاندی آئی، کسی کا کھجوریں آئی، کسی کے ہاتھ بستر آئے، کسی کے ہاتھ چارپائی آئی، کسی کے ہاتھ لوٹا آ گیا۔ بس جس کے ہاتھ میں جو آیا تھا رسول نے کیسے اکٹھا کرو، اکٹھا کیا۔ سلمان کا جی مولا کہ ادھر آؤ، سب کو ایک ایک حصہ دو، میرے بھائی علی کو 2 حصے، سب کو ایک ایک حصہ دو، میرے بھائی علی کو 2 حصے دو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے لمبے چوڑے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ جنگ تو ہم نے بھی کی ہے، ہمیں بھی 2 حصے ملنے چاہیے۔ کہ تمہاری بہت بری عادت ہے، ہر دفعہ رسالت کی بات میں ٹوک کرتے ہو۔ میں نے کل نہ کہا تھا کہ علم مرد کو دوں گا، مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ۔ ایسی باتوں میں پبلک بڑی خوش ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرائے ہوئے تو لیا، 2 حصے سب کو دیے، 2 حصے علی کو دیے، 1 حصہ حسن کو دی، وہ سب کو جو جتنے بات تھے۔ مگر کریمی علی کی دیکھی ہے کہ وہ 2 کو بھی بانٹ دیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی زیدان میں پوچھا کہ علی یہ کیوں بانٹا؟ کہا علی کوئی مذہب کی کمائی پہ بیٹھا ہے، میں تو خود بانٹنے والا ہوں، میں تو خود دینے والا ہوں، یہ تو حکم رسالت ہے کہ میں نے قبول کر لیا، یہ رسالت کا حکم تھا میں نے قبول کر لیا، یہ علی کا فرض تھا کہ تقسیم کر دیا، یہ تم رکھو۔ جو کیوں نہیں کرے دیدار محترم؟ کبھی تو علی خطبہ دیا کرتے تھے کہ میں وہ علی ہوں جو لوٹا ہوا مال نہیں کھاتا۔ جو کیوں نہیں کی دیدار محترم؟ اور لوگ ہیں جو لوٹ کے مال کھاتے تھے، ہم نے کبھی مالی غنیمت نہیں کھایا، ہم نے مالی غنیمت بانٹا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جو فرقان ہوں، وہ فرقان میں ہوں۔ اب ترجمہ سن لیجیے آیات کا، اجازت دیجیے۔ فرقان کون ہے؟ طے ہو گئی ہے، فرقان کی ذات علی، علی کا باطنی اسم ہے فرقان۔ اب ترجمہ کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی اور تمہاری مدد کے لیے علی بھیجا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو ایک عصا دیا تھا اور کوہ طور پہ بلایا، موسیٰ یہ عصا ہے، جب اسے پھینکو گی تو سانپ بنے گا۔ ایسی جب تم اس عصا کو دریا میں مارو گے تو 12 راستے بن جائیں گے۔ موسیٰ اطمینان قلب کے لیے دیکھ لو، موسیٰ نے اسے پھینکا تو سانپ بن گیا نا۔ دوسری مرتبہ پھر اٹھایا، پھر پھینکا، بن گیا۔ اب ڈرنا نہیں چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے نا، شاید دیکھ لیا نا، 2 دفعہ دیکھ لیا، 3 دفعہ دیکھ لیا، پریکٹیکل ہو گیا۔ اب یہ سرکار جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، یا یہ جملہ کہیں کو سمجھ آ جائے، جو بھی جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، انہوں نے بھی اپنے سانپ پھینکے، موسیٰ نے بھی اپنا سانپ پھینکا اور موسیٰ ڈر گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ ڈر گئے۔ بھئی کیوں ڈر گئے؟ پہلے تو پتا ہے کہ سانپ ہے، ڈرے کیوں ہے؟ معصوم سے پوچھا کہ مولا کیوں ڈرے تھے؟ کہ موسیٰ کو حیدر نظر آ رہا تھا، اجدر نظر نہیں آیا۔ اللہ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، حیدر دکھائی دیا تھا،
اجدر نہیں. تبھی تو مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو موسیٰ کا ہم نشین تھا, میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا. میں وہ ہوں جس نے آدم کو بنایا ہے. میں وہ ہوں جس نے نوح کی کشتی کو بنایا ہے. میں ہی ہوں جو عالم غیبت میں مدد کرتا ہوں. میں ہی وہ ہوں جو عالم ظاہریت میں مدد کرتا ہوں. وہ جو نہیں کیے دیدار محترم. اور میں ہی ہوں جو ناطقیت و سامیت کا رب ہوں. جملہ سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اسے باتیں کرتے چلیں. وہ جو ہے یہ نہیں سورہ جمعہ کی آیت ہے, اسے پڑھ کے میں آپ کو واضح کرتا چلو کہ میں نے یہ کیا جملہ کہا. مثل الذین سورہ جمعہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اے حبیب تمہاری محفل میں اکثریت گدھوں کی ہے. یہ کتابیں اٹھاتے تو ہیں پڑھتے نہیں ہیں. محترم آپ نے توجہ نہیں کی ہے. یہ کتابیں اٹھا کے تم ادھر جاتے ہیں, کتابیں اٹھا کے ادھر جاتے ہیں. ان کے گھروں میں کتابیں پڑھی ہیں, انہوں نے پڑھی نہیں ہے. اور اے حبیب مثل القلب مثل, تمہاری محفل میں کچھ لوگ کتے ہیں جو تمہارا کھاتے ہیں تم پہ بھونکتے ہیں. مثل الطیر الذی, جو پرندے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں. معلوم ہو بظاہراً تو انسان ہے, اندر سے جانور ہے. کیا کروں میں آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہا. بظاہر انسان ہے اندر جانور ہے. مگر میں نے نوح کی کشتی دیکھی, نوح نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ ایمان لائے. سب سے پہلے سور چلا, وہ بظاہر سور ہے اندر سے انسانوں سے افضل ہے. کتا چلا, اور آگے میرے خیال سے مشکل گفتگو میں وہ جو لفظ میں نے کہا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں, توجہ کیجئے گا. کتا چلا, وہ کتا انسانوں سے افضل, نبی پہ ایمان لایا, رسول ہے غار میں, ساتھ ایک صحابی ہے, باہر ایک کتا ہے. وہ کتا جو ہے نا وہ نہیں بھونک رہا, جو باہر ہے نا, جزاک اللہ, جو باہر ہے وہ نہیں بھونکا, وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اس نے عشق رسول میں فطرت ہی بدل دی. عشق محمد نے اپنی فطرت بدل دی کہ اگر بھونکوں گا تو رسول کی جان کو خطرہ ہے. یعنی اس کتے کو خیال ہے. کون کہتا ہے بھئی آپ جملہ اکثر ذاکرین کہتے ہیں, میں بھی کہتا چلوں کہ صحابہ تو دور کی بات, ہم تو صحابہ کے کتے کا ادب کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ رسول کا باوفا ہو, رسول سے محبت کرنے والا کتا بھی ہو تو ہماری جانیں قربان. تو مولا نے فرمایا کہ علی حیوان ناطقی سامیت کا بین ہے, لیکن درمیان میں ہے. علی سے پتا چلے گا انسان کون ہے, علی سے پتا چلے گا جانور کون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے علی کو, مولا نے سلمان کو مدائن کا بادشاہ بنایا. بس آخری بات اور زبانوں کو کھولیے اور داد دیجیے اور مجلس ختم ہو گئی. سلمان کو مدائن کا بادشاہ بنا دیا. شکایت آنا شروع ہو گئی کہ سرکار صبح نماز پڑھنے جاتے ہیں, گلی میں کوئی 2-3 کتے ہیں, وہ ہمیں کاٹتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں نا ٹانگیں زخمی ہو چکی ہیں, یہ میرا کسی کا بازو زخمی ہے. سلمان بڑے پریشان ہوئے. سلمان نے خط لکھا علی کو, اسے کہتے ہیں وزیر, کہ کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے تو اولی الامر کے بغیر نہیں کرنا, چاہے کتوں کا فیصلہ آ جائے, چاہے کتے کا فیصلہ آ جائے. وگرنہ سلمان کہہ سکتے تھے مارتے ہو کتوں کو, وہ کتے ہی ہیں, وہ حاکم ہے, مار سکتا ہے کتوں کو. مولا نے خط کا جواب دیا کہ سلمان کتوں پہ زبردستی نہیں کرنا, اپنے دربار میں کتوں کو بلاؤ اور جن کو کاٹا گیا ہے ان کو بھی بلاؤ. اور کتوں کو میرا واسطہ دو
میں گفتگو کریں گے جس میں تمہیں بھی سمجھ آ جائے اور جن کو کاٹا ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. سلمان نے کہا کتوں کو بلایا جائے. سرکار 3 کتے تھے وہ آگے اب وہ 3 کتے بڑے کر کے آ گئے. وہ بھی کھڑے ہیں جن کو کاٹا ہے. سلمان نے کہا کہ تمہیں مولا کا واسطہ ہے, تمہیں فرقان کی عصمت کی قسم, بتاؤ کیوں کاٹا ہے؟ کتے کہتے ہیں, توجہ ہے, بولیے گا. علی کی محفل میں تو کتے بھی بول دیتے ہیں, جو ہے یہ نہیں نظر ہوتا. سلمان نے کہا کتوں بولو کیوں کاٹا؟ کتوں کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلا جملہ پتہ ہے؟ الحمد علی ابن ابی طالبہ فاستغیثوا من اہل البیت نبوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شان اہل بیت بیان کرنے کے بعد کتوں نے کہا ان سے پوچھئے ہم نے ان کو کیوں کاٹا ہے؟ سلمان نے کہا بتاؤ تم نے, ان کتوں نے تمہیں کیوں کاٹا ہے؟ اب وہ کہے نہیں ہم تو نماز پڑھنے جا رہے تھے. کہا کتنے افراد تھے؟ کہا 6-7 افراد تھے, ہم مل کے نماز پڑھ صبح جاتے ہیں نماز ٹوپیاں پہن کے. کہ 6-7 نمازی ہم جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلتے ہیں تینوں, نکال لیتے ہیں. کتوں نے کہا نہیں حقیقت یہ نہیں ہے, ان سے پوچھئے. سلمان نے کہا بتاؤ. اب وہ بتا نہیں رہے. کتوں نے کہا کہ سرکار ہم انہیں کیوں کاٹے, ہم حرام نہیں کھاتے. اگر ہم نے ان کو 3 دن کا موقع دیا ہے پھر کاٹا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہ جب یہ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو علی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. گھبرائے تو نہیں ہے, یہ علی کی برائیاں کرتے ہیں اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ہم کتے ہیں لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے مولا کی برائی کرے. وہ نمازی تو ڈر گئے. سلمان نے کہا ایسا ہے؟ کہا 1-2 دفعہ ہوا ہے, جو ہے یہ نہیں زندہ موت. کہا کس بات پہ, کیا برائی کی؟ کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کیا رسول کے دور میں اذان میں علی ولی اللہ تھا یا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے وہ لوگ اب بھی ہیں تو یہ بات میں شک کرتے ہیں کہ اذان میں علی ولی اللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو علی ہے جس سے جانور پہچانا جاتا ہے. اگر وہ ولایت اہل بیت پہ قائل ہے تو کتا بھی ہے تو سلام ہے, اگر نہیں ہے تو انسان بھی ہے تو وہ کتے سے بدتر ہے. صلوات پڑھی محمد والا. توجہ ہے دیدار محمد, یعنی آل محمد ہی ہیں جن سے جانور اور انسان میں تمیز ہوگی, اور آل محمد وہ ہیں جو غیرت کا دروازہ ہے. ان کو ماننے والا بے شرم نہیں ہو سکتا, بے ایمان نہیں ہو سکتا. ان کو مانتا ہی وہ ہے جو غیور ہو. اور آج 6 محرم ہے, چھوٹے سے علی کا تابوت برآمد ہونا ہے. کوشش کیا کریں کہ علی اصغر کی جب تابوت آئے تو اتنا پرسہ دیں جتنا پرسہ دینے کا حق ہے. معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا مسائل پڑھا جائے کوئی آتا ہے یا نہیں آتا, مگر جب علی اصغر کا مسائل پڑھا جاتا ہے 2 ہستیاں ضرور آتی ہیں. پوچھا کہ بولا کون کون سی؟ کہ ایک ہستی وہ ہے جو علی اصغر کی ماں ہے, کوئی بندہ تھا آپ کو اس غم کے سوا, اور دوسری ہستی وہ مدینہ میں بیٹھی سغرا ہے. کبھی علی اکبر کا انتظار کرتی ہے, کبھی علی اصغر کا انتظار کرتی ہے. پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں, میں صرف ان سے مخاطب مجھے رونا جانتے ہیں. عزاداران حسین مقتل اور ابی لہوف ریاض القدس کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں
کہ جب جناب رباب کا عجیب سا مقدر ہے، اللہ نے 2 بچے دیے، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام علی اصغر ہے۔ قسمت عجیب ہے، بیٹی زندان میں دفن ہے۔ شرم نہیں کیجیے گا، شرم نہیں کیجیے گا، جو رونے آئے ہو وہ مصائب شروع ہو چکا ہے، عجیب مقدر ہے۔ بیٹی زندان میں دفن ہے، بیٹا صحرائے ریگستان میں دفن ہے، اور عجیب قسمت ہے اس رباب کی۔ میں نے جو مخنف میں کتابوں میں پڑھا ہے، بی بی دلہن بن کے جب آئی گھر میں، جب حسین کے صحت میں آئی پہلی دفعہ دلہن بن کے، تو اس وقت اس دور کے حساب سے صبح 9 بج رہے تھے۔ جو رونے آئے ہو میرے ہاتھ دست بدستہ، شرم نہیں کیجیے گا۔ 9 بجے بی بی دلہن بن کے آئی، 11 بج گئے، حسین کی کوئی بہن ملنے نہیں آئی۔ 2 بج گئے، حسین کی بہن کوئی ملنے نہیں آئی۔ 4 بج گئے، اتنے میں حسین آتے ہیں، پاس بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بی بی گزری، حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اماں فضا میرا سلام۔ جو رونے آئے ہو صرف جملہ ان کے لیے ہے، پتھر دلوں سے میں بات نہیں کر رہا۔ اماں فضا میرا سلام۔ حسین چلے، تو بی بی دوبارہ گزری، جناب رباب کھڑی ہو کے کہتی ہے، اماں فضا میرا بھی سلام۔ فضا آتی ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی آپ تو میری بھی آقا زادی ہو، آپ حسین کی زوجہ ہو، میری سردار ہو۔ یہ تو حسین کی کریمی ہے کہ مجھے ماں کہتا ہے، وغیرہ میں تو ہوں کنیز۔ عزادارہ نے حسین کلائی پکڑی، بی بی رباب نے کی، فضا کو قریب بٹھایا، کہا ماں فضا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہ رجے سیدہ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا میں صبح سے دلہن بن کے آئے ہوں، حسین کی کوئی بہن مجھے ملنے نہیں آئی۔ عزادارہ نے حسین جملہ سنا ہے، میں صرف ان کو جملہ کہنے والا ہوں۔ جب کہا نا میں صبح سے دلہن بن کے آئی ہوں، مجھے حسین کی کوئی بہن ملنے نہیں آئی، فضا نے کہا گھبرائیے نہیں، صرف سورج کا انتظار کیجئے، دونوں بہنوں کو سورج سے شرم آتی ہے۔ اللہ مان ماتم کیجئے، سروں میں ماتم کرتے آئیے۔ اجرک من اللہ، کوئی غم نہ دے آپ کو غم کے سوا۔ زینب اور کلثوم کو سورج سے بڑی شرم آتی ہے، بس دونوں بیویاں اس انتظار میں ہے کہ سورج غروب ہو، ہم حسین کی زوجہ کو ملے۔ عزاداروں پوری زندگی رباب نے یہی دیکھا کہ دونوں بیویاں سورج میں نہیں آتی ہیں۔ کیا گزری ہوگی رباب پہ، شام کے بازار ہیں، میں بڑا آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں گا، میں شام کے بازار ہیں، سورج سر پہ ہے، برہنہ سر حسین کی بہن خطبے دے رہی ہے۔ رباب تڑپ کے کہتی حسین مجھے موت کیوں نہیں آ گئی، یہ وہ تو ہے جو کبھی دن میں باہر نہیں آتی۔ بس عزاداروں 2 بیٹے 2 بچے عطا ہوئے، ایک کا نام سکینہ، ایک کا نام علی اصغر۔ عزاداروں سکینہ کا ایک جملہ کہہ جو پھر میں مسائل شروع کرتا ہوں۔ سجاد سکینہ کی لاش کو اٹھائے، جو رونے آئے ہو میں نے صرف ان کے لیے جملہ کہنا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا دل پتھر کا ہے، میں صرف اس رباب کو پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ جو بی بی رباب یہاں آئی بیٹھی ہے، بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا، اپنی دونوں اولادوں کے آنسو ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ سجاد سکینہ کی میت اٹھائے زندان میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ زینب عالیہ نے کہا سجاد کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سکینہ کو دفن کرنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں، کہاں زندان کہاں سکینہ، اور میں کتنا مظلوم ہوں۔ اللہ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہے میرا 2 مظلوموں پہ، جو انہوں نے آئے سلام ہے میرا 2 مظلوموں پہ۔ پوچھا کیا بولا کون کون سے؟ کہا ایک حسین ایک سجاد۔ حسین وہ ہے جس نے اصغر کو دفن کیا، سجاد وہ ہے جس نے بہن کو دفن کیا ہے۔ بس مسائل شروع ہو چکا ہے۔ آخری استغاثہ، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی پیاسے کی مدد کرنے والا، ہے کوئی عباس غیور کے بھائی کی مدد کرنے والا، ہے کوئی اکبر کے بابا کی مدد کرنے والا، ہے کوئی غریب حسن کے بھائی کی مدد کرنے والا۔ فضا آتی ہے، آ کے کہتی ہے مولا استغاثہ آہستہ بلند کرے۔ کہا فضا کیوں؟ کہ جب سے استغاثہ بلند کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے اور بن پانی کے تڑپ رہا ہے۔ حسین آتے ہیں اندر، کیا دیکھا کہ رباب کے ہاتھوں میں اصغر ہے، جو رونے آئے ہو صرف تخیل بناتے آئیے اور مسائل پھٹتے آئیے، ہاتھوں میں اصغر ہے، اور رباب کہہ رہی ہے اصغر نہ تو اکبر ہے نہ میں لیلا ہوں،
نہ تو انو محمد ہے نہ میں زینب ہوں. کوشش کرنا کہ تمہیں کچھ ہو تو ہو جائے. مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوگا. میرے ساتھ وعدہ کرو حسین کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے بطول کو چہرہ دکھانا ہے اپنا. مجھے بطول کے آگے شرمندہ نہیں کرنا. عزادار بی بی خیمے میں گئے, ایک صندوق کھولا, چھوٹی سی تلوار کو, چھوٹا سا کفن لیا, چھوٹا سا مشکیزہ لیا. علی اصغر کو ایک مجاہد بنا. حسین نے کہا کیا کرتی ہو؟ کہا مولا چلو کچھ نہیں, اصغر بڑا نہیں مگر دل کے ارمان تو ہے نا کہ میرا علی اصغر بھی اکبر کی طرح جنگ کرے, میرا علی اصغر اور محمد کی طرح جنگ کرے. عزادارہ نے حسین اٹھایا, علی اصغر کو حسین لے کے چلے. جو لوگ آئے ہو صرف ان کے لیے جملہ ہے, مختصر کرتی پانی چاہیے. میرے مخنف میں پڑا ہے اس نے وہ تیر اٹھایا ہے صرف بِيُقَتَّلُهُ الْجَمَعُ بِيُقَتَّلُهُ الْصِفْنَ, کہ یہ وہ تیر اٹھایا جس سے ہاتھی قتل ہوتے ہیں. اس نے وہ تیر اٹھایا جس سے گھوڑے ذبح ہوتے ہیں. اس سے وہ تیر اٹھایا جس سے اونٹوں کو مارا جاتا ہے. عزادار اس نے تیر اٹھایا, حسین کی گود میں یہ اصغر ہے, اس نے تیر اٹھایا گر گئے. جو رونے آئے ان کے لیے جملہ کہہ رہے امام زمانہ کا واسطہ ہے. اس نے پھر تیر اٹھایا گر گئے, اس نے پھر تیر اٹھایا گر گیا. کہا تم سے ایک بچہ قتل نہیں ہوتا, کہا بچہ ہوتا تو میں کب کا قتل کر چکا ہوتا, مگر جب تیر اٹھاتا ہوں ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے, علی اصغر کا طواف کر رہی ہے اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ مار میرے علی اصغر کا کیا قصور ہے. کبھی کائنات کا محمد کہتا ہے نہ مار میری سکینہ بن جائے گی. اللہ مان بار ہو جائیے, تابوت لے آئیے, کوئی اٹھے نہیں, تابوت لے آئیے, اٹھے کوئی نہیں. آپ کو بولا کا واسطہ ہے. عزادارو تیر چلا, وہ اٹھے کوئی نہیں, آپ کو بی بی کا واسطہ ہے. موضوع فرماتے ہیں جب علی اصغر کا جنازہ آتا ہے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سکینہ ضرور ہوتی ہے. مگر یہ رک جائیے, وہ ہو گیا مسائب اور میرے ہاتھ ہے. اللہ مان ہو گئی بات, مجھے معاف کر دیجیے گا. عزادارو اس نے تیر چھوڑا, سیب وہ تیر ہے, تیر ہوا میں چلا علی اصغر کی طرف. نبیوں نے آنکھیں بند کر لی, فرشتوں نے تسبیحاں چھوڑ دی, تیر چلا ہے. عزادارو تیر بڑا تھا نا, علی اصغر کی گردن چھوٹی ہے. تیر یہاں سے چلا, حسین کا بازو چیر گیا. علی اصغر تڑپ کے کہتے ہیں ابا رب آپ معاف کرنا, میں وعدہ نبھا نہ سکا, میری گردن چھوٹی تیر بڑا تھا. اللہ مان بولا آپ کو کوئی غم نہ دیجیے آپ کے سوا, بولا آپ کو کوئی پریشانیاں نہ دے. عزادار حسین نے علی اصغر کو لٹایا. میں مصعب کا بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, خود سے لٹا کے تیر بڑا ہے, گردن چھوٹی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کس کا دل پتھر کا ہے. علی اصغر کا تیر جب نکالا سر الگ ہو گیا, بدن الگ ہو گیا. حسین دیکھ کے کہتے ہیں بابا علی اصغر کا تیر نکالنا بڑا مشکل ہے. بابا میرے بچے کی گردن چھوٹی, تیر بہت بڑا تھا. اللہ مان ابا بچھائی, ابا کو بچھایا, پہلے بدن رکھا, پھر سر اٹھا کے ننا سا سر رکھا, گٹھڑی بنائی, سینے سے لگایا, چلا خیمے کی طرف. جو رونے آئے ہوئے جو کھاتی ہوں, جب آپ خیمے پہ کھڑی ہے ہاتھ باندھ کے, رونے نہیں. میں جملہ کہنے لگا جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہاتھ باندھ کے کہا بی بی مولا معاف کر دیجئے گا, میں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہو, اس میں اصغر کا قصور نہیں, اس کی گردن چھوٹی تھی, تیر بہت بڑا تھا. کہا نہ باپ میں راضی, میری ماں راضی, میرا بابا راضی, میرا باپ راضی ہے, بس رباب ایک کام اور کر دے. کہا جی میرے مولا. کہا یہ ذرا گٹھڑی اٹھاؤ گی. کہا جی مولا مجھے دیجیے. گٹھڑی کو سینے سے لگایا, حسین نے ذوالفقار نکالی, گھٹنے ڈیکے, ننھی سی قبر کھودی. ننھی سی قبر کھودتا ہے غریب حسین.
اصغر کو پکڑ کے گرم ریت اٹھائی، پہلے بدن اس کے بعد سر رکھا، حسین نے گرم گرم ریت جو رونے والوں کو بھی ان سے مخاطب ہے، گرم گرم ریت پہلے ٹانگوں پہ ڈالی، جب آپ دیکھ رہی ہیں، پھر گرم گرم ریت ٹانگوں پہ ڈالی، جب آپ دیکھ رہی ہیں، پھر گرم گرم ریت سینے پہ ڈالی، جب آپ دیکھ رہی ہیں، جب چہرے کی باری آئی نا، حسین تھوڑی دیر کے لیے رکے، جب آپ آگے بڑھ کے حسین کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے، حسین مٹی ڈال دیتا ہے، یہی حق ہے رونے کا، بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، آخری جملہ سنیے، مجھے معاف کیجیے گا، عزاداروں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، مٹی ڈالی، قبر بن گئی، حسین نے نشان مٹا دیے، میں ایک جملہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے گا، بن گئی اصغر کی تربت، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، آپ بچائی کچھ نہیں ہے، شام غریبہ سیدو ایک جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا دل پتھر کا ہے، کس کا دل گوشت کا ہے، جنازہ نہیں کا چکا ہے، اللہ جانے کس کروٹ میں سکینہ ہو، اللہ جانے کس کے پہلو میں زینب ہو، اللہ جانے کس کے پہلو میں عباس بیٹھا ہو، بس سنتے جائیے شام غریبہ، خیمے جل گئے، سب کچھ لوٹ لیا، شمر نے کہا لاشوں کی گنتی کرو، ان کے سر لے کے جانے ہیں، سر لے کے جانے ہیں نیزوں پہ، لاشیں گنے گے، شمر نے کہا ہم نے تو 72 مارے، یہ 71 سر ہے، 72واں کہاں ہے؟ جمیل بن نافع حرامی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے دیکھا ہے کہ حسین ننھی سی قبر بنا رہا تھا، اللہ مان ہوگی میں شرم نہیں کیجیے، آخری جملہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ حسین ننھی سی تربت بنا رہا تھا، کیا تربت کا پتہ ہے، کا نشان مٹ گیا، کہ کیسے پتہ چلے؟ شیمر نے کہا پتہ چل سکتا ہے، 40 گھوڑے سواروں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں 40 نیزے دیے، جو زمین میں گیا، اصغر کا لاشا برآمد ہوا، خیمے کا پردہ اٹھا کے فضا دیکھتی ہے کہ نواب تیرا بیٹا پھر قتل ہو گیا، عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، سکینہ منہ کے بل گرتی ہے، ہاتھ باندھ کے کہتی میرا اصغر مجھے واپس کرو، جو ہی لاشے کو جدا کیا، اصغر کا جسم الگ ہو گیا، ٹانگیں الگ ہو گئی، بازو